لوگوں کو یہ بھی وہم ہونا لگتا ہے کہ پتہ نہیں زندہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں. ایسے تو نہیں، ساری ریکارڈڈ ویڈیوز چل رہی ہیں. تو لائیو سے میری مراد لائیو و لائیو، ویسے تو ہفتہ جمعہ اور اتوار کے بیان بھی لائیو ہی ہوتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ چلیں ہم چینل پہ آج لائیو ہو جاتے ہیں. کل تھوڑا سفر بھی ہے میرا، تو اس سے پہلے ہم لوگوں سے براہ راست کویشچن اینڈ آنسر کا سیشن کر لیتے ہیں. تو اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. تو یہ جو ہمارا سیشن ہے آج، یہ کویشچن اینڈ آنسر کا سیشن ہے. آپ لوگ کمنٹس میں سوال پوچھ سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ کمنٹس پڑھ کے اس کا جواب دیتا رہوں گا. تو سوال جواب کا سیشن ہے یہ. بے شک میرا اللہ ہو اکبر. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم. یاسر ڈار @یاسر ڈار 777. عجیب نام رکھتے ہیں لوگ یار. محمد حسن نور السلام علیکم. وعلیکم السلام محمد حسن نور. ظلمت کے اگینسٹ. رقصہ زاہد السلام علیکم. مفتی صاحب پلیز کشمیر آ جاؤ. سردی دیکھ رہے ہو، آدمی ایسے مشورے دے رہا ہے یار. جون جولائی میں آپ کسی کو گرم کوئلے کھانے کے مشورے دو، اور سردیوں میں آپ کسی کو برف کھانے کا مشورہ دو. یاسر صاحب ہیپی ٹو سی یو، تھینک یو ویری مچ. اچھا بھائی، یہ جو ہم نے سیشن رکھا ہے نا، کویشچن اینڈ آنسر کا سیشن ہے، یہ ہیلو ہائی کا نہیں ہے. ہیلو ہائی بھی چلتی رہے گی. ایک جگہ کام کے لیے روز جاتا ہوں، تو کیا روز وہاں قصر کیسے لکھا ہوا ہے آپ نے یار؟ قاف صاد سے ہوتا ہے. قصر نماز پڑھوں، صبح جاتا ہوں، شام کو وطن اقامت، جہاں سے وہاں آ جاتا ہوں، کام کرتا ہوں سعودی عرب میں. جناب اگر آپ سعودی عرب میں جس شہر سے جا رہے ہیں نا کام کرنے کے لیے، اس شہر سے باہر 78 کلومیٹر دور جاتے ہیں، شہر سے باہر، تو شہر سے باہر نکلتے ہی آپ قصر نماز پڑھیں گے. اور جیسے ہی آپ کی شہر کی میں انٹری ہوگی، آپ قصر نماز چھوڑ دیں گے، چاہے روز آپ جا رہے ہو. حالت حیض میں اگر کسی نے صحبت کر لی، حرام ہے، گناہ ہے، ناجائز ہے، بس توبہ استغفار کرے. شروع میں اسلام میں حکم یہ تھا کچھ صدقہ لازم تھا جرمانے کے طور پر، کفارے کے طور پر، لیکن پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا. اب یہی ہے کہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ لا تقربوہن حتی یطہرن، گندگی ہے، اس میں مت یہ کام کرو. تو اس لیے حرام ہے، ناجائز ہے، توبہ استغفار کریں، اور کوئی حل نہیں ہے اس کا. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا ایک بہت اہم سوال ہے. یار یہ کمنٹس آدھے آ رہے ہیں. ہاں بہت سوال ہے، کیا یہ پوچھ سکتے ہیں؟ بھائی جان سوال جواب سیشن ہی ہے یہ، میں بیٹھا ہی سوالات کے جوابات کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں، تو آپ پوچھیں. اچھا بھائی، مفتی صاحب میرے ذہن میں 10,000 سوالات ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ لائیو سیشن میں بند کر دوں؟ بہشتی زیور ایک کتاب ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، جس کو جامعۃ الرشید نے آسان کر کے چھاپا ہے تسہیل بہشتی زیور کے نام سے. وہ کتاب اپنے پاس رکھیں، آدھے مولوی تو بن ہی جائیں گے اس سے، انشاءاللہ عالم بن جائیں گے کافی حد تک. روزمرہ کے مسائل اس میں ہوتے ہیں. مفتی صاحب آن لائن ٹریڈنگ جائز ہے یا نہیں؟ یہ سوال پوچھا ہے جی ملک صاحب نے. مثال کے طور پر ایک چیز پڑی ہوئی ہے جمشید کے پاس، ٹھیک ہے نا، گھڑی پڑی ہوئی ہے جمشید کے پاس. ستار نے آن لائن آپ سے رابطہ کیا، آپ نے ستار کو کہا کہ میں نے یہ گھڑی تمہیں بیچ دی، اس کو تصویر دکھا دی، حالانکہ وہ گھڑی ابھی آپ نے خریدی نہیں ہے. تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس پہ آپ کے لیے پروفٹ ناجائز ہوگا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ گھڑی آپ نے خرید تو لی ہے، لیکن ابھی آپ نے قبضے میں نہیں لی اپنی، تو بھی آپ آگے نہیں بیچ سکتے، یہ بھی ناجائز ہے. لا تبع ما لیس عندک، صحیح حدیث ہے کہ جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے، یعنی تمہارے قبضے میں نہیں آئی ہے ابھی تک، وہ تم نہیں بیچ سکتے آگے، سوائے جائیدادوں کے. جائیداد میں یا پراپرٹی میں یا مکان میں اتنا کافی ہے کہ آپ اس کے مالک بن جائیں اور رسک آپ کا ہو، پھر آپ آگے بیچ سکتے ہیں. لیکن جو موویبل اشیاء ہوتی ہیں، منقولی اشیاء ہوتی ہیں، ان میں قبضے کے بغیر آگے فروخت نہیں کر سکتے. تو آن لائن بزنس کا جائز طریقہ یہ ہے
کہ آپ گھڑی خریدے بغیر یا کوئی بھی چیز خریدے بغیر بیچیں نہیں، بیچنے کا وعدہ کر لیں. آپ اس کی تصویر دکھائیں کلائنٹ کو اور کہیں کہ یہ میں آپ کو دلا دوں گا یا آپ کو بکوا دوں، بیچوں گا، ابھی نہیں، آپ کو بیچوں گا اتنے میں، آپ آفر کرو. وہ اگر وہ آفر قبول کر لیتا ہے تو پھر آپ وہ گھڑی خریدیں، اس پہ قبضہ کریں، اور قبضہ خود کریں یا اپنی طرف سے کسی کو نمائندہ بنا دیں، وہ قبضے میں لے، اور پھر آپ کلائنٹ سے دوبارہ رابطہ کریں. ہاں بھائی اب بتاؤ خریدنا چاہتے ہو، تم نے وعدہ کیا تھا. اگر وہ اس پہ قائم رہتا ہے اچھی بات ہے، وعدہ سے مکر جاتا ہے تو پھر آپ کی ٹینشن ہے. یہ اس کو تو غلط گناہ ملے گا، لیکن آپ کو اب اس کو زبردستی نہیں بیچ سکتے آپ. اور سب سے آسان حل اس میں آن لائن ٹریڈنگ میں یہ ہے کہ آپ نہ بیچیں نہ بیچنے کا وعدہ کریں، دو پارٹیوں کے درمیان آپ کمیشن ایجنٹ بن جائیں. آپ کہیں بھائی یہ گھڑی ہے میں آپ کو دلوا دوں گا، اور کمپنی سے کہیں بھائی مجھے اس پہ آپ کی چیز بکوانے پر مجھے میرا کمیشن چاہیے، مجھے میری پرسنٹیج چاہیے مجھے. تو اس میں ہوگا یہ کہ پھر کمپنی ڈیلیور کرے گی کلائنٹ کو، اور اس دوران بیچ میں اگر وہ چیز ضائع ہو گئی، برباد ہو گئی، تو کمپنی کا نقصان ہوگا یا اس کا نقصان ہوگا جو اس گھڑی کا مالک تھا. آپ کا نقصان نہیں ہوگا کیونکہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں، آپ صرف دو پارٹیوں کے درمیان کمیشن ایجنٹ بنے ہیں. تو اس طرح سے تو یہ جائز ہے، ادروائز آن لائن ٹریڈنگ یعنی اگر اس طرح سے کی جائے تو جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے. ہاں بھائی، کیا ایسے کپڑے بیچنا جائز ہے جن میں حرام کمپنیوں کے لوگو یا نام لکھے ہوں جبکہ میری نیت تشہیر کی نہ ہو؟ دیکھیں آپ کی نیت تو کپڑے بیچنے کی ہے، تو بس کپڑے بیچنے کی نیت سے جائز ہے. باقی وہ اس میں لوگو ووگو لگا ہوا ہے، ان کا اپنا ہیڈک ہے. یہ آپ کپڑے بیچنے کی نیت سے بیچیں اس کو. بھائی اگلا سوال، مفتی صاحب اگر شوہر اپنی بیوی بچوں کے گھر کو اپنا گھر نہ سمجھے تو پھر کس کا گھر سمجھے گا؟ وہ خود کرایہ دے رہا ہے تو اپنا ہی گھر ہے اس کا. نہیں سمجھے تو پولیس کو سے رابطہ کریں، انشاءاللہ سمجھے گا وہ. یار یہ کیمرہ اگر تھوڑا سا سائڈ پہ کر دیں تو مجھے کمنٹس آدھے تھوڑے سے وہ نا ادھر کو آ رہے ہیں. مفتی صاحب ادھر لے آئیں، ادھر اور تھوڑا سا ادھر، اور ادھر اور ادھر اور ادھر اور تھوڑا سا ہلکا سا ادھر. اب صحیح ہے. مفتی صاحب لو میرج کریں یا ارینج؟ اگر لو ہو چکا ہے پہلے سے پھر تو لو کریں، ورنہ خام خامے لویریا ہو جائے گا بلا وجہ، تو ارینج ہی کر لیں. اگر لو ہو چکا ہے نا تو پھر تو جہاں لو ہوا ہے اگر اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اخلاقی لحاظ سے تو وہیں لو ہی کر لینی چاہیے. لیکن باقاعدہ لو کی نیت سے لو کرنا کہ چونکہ ارینج میرج کے بجائے مجھے لو میرج کرنی ہے تو اب لویریا کی بیماری میں پہلے مبتلا ہوں. دیکھیں جب بیمار ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے. جیسے کسی کو ملیریا ہو گیا تو وہ اینٹی بائیوٹک کھائے گا، علاج کرے گا اس کا. اور اگر ابھی ملیریا ہوا نہیں ہے تو ملیریا مچھر کو کٹوائے کہ تاکہ مجھے ملیریا ہو پھر میں اس کا علاج کروں، تو یہ حماقت ہے. تو لو ہو جانا بھی ایک بیماری ہے جس کو لویریا کہا جاتا ہے میری زبان میں. تو اگر ہو جائے تو اس کا علاج یہ ہے کہ وہاں شادی کر لیں، جب تک نہیں ہو تو اپنے آپ کو اس بیماری میں نہ ڈالیں، ارینج میرج ہی کریں. پھر جاوید احمد غامدی صاحب کی ویڈیو دیکھی ہوں گی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے بعض کفری عقائد ہیں، خاص طور پر قادیانیوں کو مسلمان سمجھنا. تو کیا غامدی صاحب کو کافر سمجھا جائے گا اور جو انہیں فالو کرے اسے بھی؟ دیکھیں کسی کو کافر قرار دینا شریعت میں بہت اس میں سختی ہے، حتی الامکان تعویلات کی جائیں گی، جتنا بھی تعویل کرنا ممکن ہے. تو غامدی صاحب میں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ قادیانیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کو کافر نہیں آپ کہہ سکتے. آپ کون ہوتے ہیں کسی کو کافر کہنے والے؟ اس طرح کی باتوں کو گھماتے ہیں وہ. تو مطلب یہی ہوا کہ جب کافر نہیں ہے دو ہی قسمیں پائی جاتی ہیں دنیا میں، کہ یا تو کافر یا مسلمان، لیکن وہ تھوڑا سا بات کو گھما دیتے ہیں. تو اس لیے ان کا یہ عقیدہ کفری عقیدہ تو کہا جائے گا اور گمراہانہ عقیدہ ہے، لیکن پھر بھی کسی کو کافر نہیں قرار دیا جا سکتا شریعت میں جب تک بہت ہی واضح طور پر یہ ثابت نہ ہو جائے کہ یہ اسلام کے بنیادی ضروری عقائد کے منکر ہیں. تو چونکہ غامدی صاحب کھل کے ان کو مسلمان بھی نہیں کہتے نا، مسلم نہیں کہتے، تو بات کو گھماتے ہیں. تو جو گھما رہا ہے بات کو تو شریعت نے پھر ہمیں یہی کہا ہے بھائی اس کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا. گمراہ ضرور ہے، غامدی صاحب کو چاہیے کھل کے بولیں کہ قادیانی کافر ہیں. ہاں وہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں کافر قرار دینے والے، تو واقعی ہم کسی کو کافر قرار دینے والے نہیں ہوتے. لیکن اللہ اس کے رسول نے جس کو کافر قرار دیا ہے تو اس کو ہمیں بھی کافر قرار دینا پڑے گا. اور ہم کافر بتا رہے ہوتے ہیں، ہم قرار نہیں دے رہے ہوتے. کافر تو اللہ رسول نے قرار دے دیا ہے. قرآن و سنت سے یہ بات واضح طور پہ پتہ چلتی ہے کہ جو بھی
ان عقیدوں کا انکار کرے گا جو اسلام میں تواتر کے ساتھ قطعی طور پر اجماعی طور پر ثابت ہیں، تو ان عقیدوں کا انکار بہرحال کفر ہے۔ تو ختم نبوت کا عقیدہ بھی انہی عقائد میں سے ہے کہ اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو وہ کافر ہے، اس پہ علماء کا اجماع ہے۔ تو اس لیے غامدی صاحب نے جو باتیں گھمائی ہیں اور کہا ہے کہ نہیں جی وہ کافر کو بھی کافر نہ کہو، اور یہ سب گھمانے والی باتیں، تو کافر کو بھی کافر ہی کہا جائے گا، مسلمان نہیں کہا جائے گا اس کو۔ میری بہن نماز میں سجدہ کرتے ہوئے اردو میں دعا مانگتی تھی، کیا اب اس کی ساری نمازیں دوبارہ پڑھنی پڑیں گی؟ بھائی نماز عربی میں ہوتی ہے، اردو میں نہیں ہوتی، اور اگر نماز میں انہوں نے اردو میں دعائیں مانگی ہیں تو اصل حکم تو یہی ہے کہ نماز ٹوٹ گئی ہے۔ اب پتہ نہیں کتنی زیادہ نمازیں ان کے ذمے، تھوڑی سی نمازیں ہیں تو لوٹا لیں، بہت زیادہ نمازیں ہیں تو مسئلہ قابل تحقیق ہے، اس وقت ذہن میں نہیں ہے۔ فی الحال اتنا تو کر لیں کہ آئندہ ایسا نہ کریں، آئندہ نماز کے دوران عربی میں دعا مانگیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، اگر نماز میں کسی فرض کا چھوٹ جانا بھولے سے ہو جائے تو کیا سجدہ سہو کافی ہوگا یا نماز دوبارہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیں اگر سجدہ سہو بھولے سے چھوٹ جائے تو نماز پھر دوبارہ ادا کرنا واجب ہے، یعنی لوٹانی پڑے گی نماز۔ بینک میں جاب کنٹینیو رکھ سکتے ہیں جبکہ سارے بینک اسلامی ہو رہے ہیں؟ میرا سوال ہے جی، اگر پاکستان میں بہت اچھا کام ہوا ہے الحمدللہ، حضرت مفتی تقی صاحب کی بھی محنت ہے اس میں، جماعت اسلامی والوں کی بھی محنت ہے، نظام تو سارا علماء کا بنا کے دیا ہوا ہے جو اسلامک بینکنگ کا نظام ہے، جن میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو میرے شیخ و مرشد تھے، اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب جو مفتی اعظم پاکستان تھے، اسی طرح بنوری ٹاؤن کے علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بڑے علامے تھے یہ سب، ان سب نے یہ اسلامک بینکنگ کا نظام بنایا۔ امپلیمنٹ میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بہت بڑا کردار ہے، اور یہ کوششیں پاکستان میں جتنی ہوئی ہیں اتنی دنیا میں کہیں نہیں ہوئی، اور اس لیے اب اس کے جو اثر ہے سب سے زیادہ پاکستان میں آ رہا ہے۔ تو الحمدللہ اب سپریم کورٹ سے قانون بھی پاس ہوا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اب پاکستان کے بینک آہستہ آہستہ الحمدللہ اسلامائزیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یا اسلامک ونڈوز تو کھول ہی دی ہیں تقریباً سب نے، تو اس اسلامک ونڈو میں اگر کوئی جاب کرتا ہے یا اسلامک بینک میں اگر کوئی جاب کرتا ہے تو وہ جائز ہے۔ باقی یہ کہ بہت سے لوگ جو کہتے ہیں یہ کان ادھر سے پکڑو کان ادھر سے پکڑو، ایک ہی بات ہے، واقعی اگر کان ادھر سے پکڑو اور ادھر سے پکڑو تو پھر ایک ہی بات ہے، لیکن اگر کان ہی نہیں پکڑ رہے، ایک طرف کان پکڑ رہے ہیں ایک طرف گھٹنا پکڑ رہے ہیں، تو پھر ایک ہی بات نہیں ہے۔ اسلامک بینکنگ جو ہے اس کی بنیاد 6 عقودوں پر ہے، 6 عقود ہیں: مزاربہ، مشارکہ، سلم، استثناء، اجارہ اور مرابحہ۔ تو یہ 6 اسلامی عقود ہیں جن پر اسلامک بینکنگ کی بنیاد ہے۔ تو اس میں اگر کسی کو کوئی اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی اسلامک بینک کی یہ شق خلاف شرع ہے تو وہ پوچھیں، ہم جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ باقی ہمارا تو اسلامک بینک سے کوئی ذاتی مفاد نہ پہلے تھا نہ اب ہے۔ تو یہ بہرحال ایک اچھی کاوش ہونے جا رہی ہے کہ تمام بینک پاکستان میں غیر سودی ہوتے جا رہے ہیں۔ مفتی صاحب یوٹیوب ارننگ جائز ہے؟ جی ہاں جائز ہے یوٹیوب ارننگ، البتہ اگر یوٹیوب میں جو ایڈ چلتا ہے وہ زیادہ تر حرام ایڈ چلتے ہیں۔ حرام سے میری مراد ہے کہ جو پروڈکٹ، جس پروڈکٹ کا بیچنا جائز ہی نہیں ہے وہ والے ایڈ اگر چل رہے ہیں تو پھر اس ایڈ کی آمدن حرام ہوگی۔ جیسے شراب کا ایڈ آ رہا ہے یا کسی مووی کا ایڈ آ رہا ہے، جو فحش موویز ہوتی ہیں، یا عام طور پہ جو انڈین موویز وغیرہ جو بے حیائی تو ہوتی ہے آج کل موویز میں، تو اس طرح کا کوئی ایڈ اگر چل رہا ہے یا سودی بینک کا ایڈ آ رہا ہے تو اس پہ جو آپ کو ایڈورٹائزمنٹ پہ جو پیسے یوٹیوب دے گا وہ بہرحال ناجائز ہوں گے۔ لیکن اگر ایڈ حلال چیزوں کا ہے، جو زیادہ تر حلال چیزوں کا ہی ایڈ چلتا ہے، ہاں اس میں لڑکیاں وڑکیاں آ گئی ہیں، کوئی ناچ گانے آ گئے ہیں، تو پھر یوں کہا جائے گا کہ ایڈ حلال تھا، اس کی ارننگ حلال ہے، لیکن اس میں کچھ حرام شامل ہو گیا ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی یوٹیوب چینلز والے جو یوٹیوب کو مونیٹائز کرتے ہیں ان سے ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ احتیاط اسی میں ہے کہ 5% یا 2.5% ایک رقم جو ہے آپ صدقہ کریں، تاکہ، اور ثواب کی نیت کے بغیر، تاکہ آپ کی آمدن میں اگر کچھ حرام شامل ہو گیا ہے تو وہ صدقے سے پاک ہو جائے۔ مفتی صاحب کیا بنا بنا جوئے کے تاش کھیل سکتے ہیں؟ تاش کھیلنا اگر جوئے کے بغیر ہے،
جائز ہے مگر کراہت کے ساتھ، کیونکہ ٹائم ویسٹنگ ہے، اس میں نہ کوئی دماغ کی ورزش ہوتی ہے، نہ کوئی اس سے کچھ فائدہ ہوتا ہے، نہ کوئی ذہانت بڑھتی ہے، بس ہے اس لیے وجہ سے کبھی بھی ہم نے کسی سلیقے کے آدمی کو، شریف آدمی کو، شریف سے میری مراد ہے جو ذرا بھی جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اس ٹائپ کے آدمی کو ہم نے کبھی تاش کھیلتے ہوئے نہ دیکھا ہے نہ وہ اچھا لگتا ہے. اس لیے مکروہ ناپسندیدہ ہے، حرام نہیں ہے بہرحال اگر کوئی شرط کے بغیر کھیل رہے ہیں، لیکن ناپسندیدہ اور برا کام ضرور ہے. بہت سارے اور کھیل ہیں کھیلنے کے لیے، وہ کھیل لیا کریں. اچھا بھائی، رانا فرمان، مفتی صاحب قرآن کو کیسے یاد کرا کریں ترجمے کے ساتھ؟ پلیز، اتنے سارے ایس لگا دیے پلیز میں. ترجمے کے ساتھ قرآن یاد کرنے کے لیے آپ ایسا کر لیں، رٹا نہیں لگا کے یاد ہوتا ترجمہ. آپ میرے جو مفتی طارق مسعود اسپیچز والا چینل ہے نا، اس پہ جو تفسیر کے 560 لیکچر ہیں، جن میں شروع کے 8 لیکچر صرف عربی گرامر کے ہیں، وہ آپ ایک دفعہ تسلی کے ساتھ سن لیں. روزانہ ایک ایپیسوڈ سنا کریں 40 منٹ کا، بس اس سے زیادہ نہیں. اور ڈائری ہاتھ میں لے کے بیٹھا کریں، نوٹس لکھ دیا کریں. تو وہ جب آپ سننا شروع کریں گے 15 20 30 لیکچرز کے بعد، انشاءاللہ آپ کو قرآن کی زبان میں، عربی میں سمجھ میں آنا انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. آپ ایک دفعہ ہمت کر کے دیکھیں اور لوگوں کو بھی آگے ترغیب دیں. بڑی محنت سے ہم نے وہ تیار کی ہے. 560 لیکچرز ہیں 40 منٹ کے، اس میں پورا قرآن کور ہوا ہے. مفتی صاحب السلام علیکم. الطاف صاحب نے سوال پوچھا ہے، السلام علیکم، انڈیا مہاراشٹر سے ہوں، آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میرے لیے دعا کرو، دنیا اور آخرت کے لیے. دل سے دعا ہے، اللہ آپ کو دنیا میں بھی بھلائیاں دے، ترقیاں دے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں اور ترقیاں عطا فرمائے، آمین. السلام علیکم. عدالت میں ایک چھوٹا کیس ہے، کیا اچھا جھوٹا کیس ہے، کیا جھوٹی گواہی دے کر اسے جیتنا جائز ہے یا نہیں؟ کیا جھوٹ کا مقابلہ جھوٹ سے کرنا درست ہے؟ جھوٹی گواہی دینا تو بہت بڑا جرم ہے. البتہ کوئی گول مول، اگر آپ کو پتا ہے کہ میں سچ بولوں گا تو اس کا فائدہ ظالم کو ہوگا. بعض دفعہ سچ بولنے سے ظالم اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اپنا ظلم اور بڑھا دیتا ہے. تو پھر گول مول طریقے سے آپ بات کر سکتے ہیں تاکہ مظلوم کو آپ فیور دیں. مفتی صاحب، بارات میں جانا جائز ہے؟ بارات غیر شرعی رسم ہے. غیر شرعی کا مطلب یہ کہ یہ اسلام نے جو ہمیں نکاح میں جو چیزیں بتائی ہیں نا، یہ کرو یہ کرو، پورا ایک طریقہ بتایا ہے نکاح کا، اس میں بارات کہیں سے فٹ ہی نہیں بیٹھتی ہے. اس لیے یہ ہندوؤں سے ہماری سوسائٹی میں آئی ہے، تو اس لیے یہ چھوڑ دینی چاہیے. باقی غیر شرعی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جس حد تک ممکن ہو. ہاں، جہاں مجبوری ہو تو وہاں بارات میں جانے کی گنجائش ہے، اگر سیپریٹ انتظام ہے تو. بعض دفعہ ہوتا ہی ہے کہ بہن کی شادی ہو رہی ہے، آپ نہیں جائیں گے تو ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، سسرال میں بہت برا اثر پڑے گا، یا رشتہ داری ٹوٹنے کا، قطع رحمی کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو جو علماء صلحاء ہیں ان کو تو بالکل ہی بائیکاٹ کرنا چاہیے، نہیں اپنی بیٹیوں کی شادی میں یا اپنے بیٹوں کی شادی میں. تو لیکن یہ کہ حرام ناجائز بہرحال نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے اور اس قابل ہے کہ اس کا بائیکاٹ کیا جائے. جو لوگ سوسائٹی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں نا، ان کو تو خاص طور پر اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. مفتی صاحب، کیا عربک سیکھنا فرض ہے؟ نہیں جناب، عربک سیکھنا فرض نہیں ہے. البتہ عربی سیکھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو قرآن کی زبان میں سمجھ میں آئے گا، آپ کو دعائیں سمجھ میں آئیں گی، ان کا مطلب کیا ہے، اور بہت فائدہ ہوگا اس سے. آپ کے دین میں، مذہب میں ترقی ہوگی آپ کو انشاءاللہ. السلام علیکم مفتی صاحب، بنگلہ دیش میں کرکٹ میں شرط عام ہے، اگر میں پیسے نہ دوں تو نہ لوں تو کیا کھیل سکتا ہوں، اور اگر دوں مگر خود نہ لوں تو کیا یہ جائز ہے؟ آپ کھیل سکتے ہیں اگر آپ شرط نہیں لگا رہے تو آپ کے لیے کھیلنا جائز ہے، لیکن آپ کو شامل کون کرے گا فری پاکٹ میں؟ باقی ماشاءاللہ بنگلہ دیش میں ہے، لیکن آپ نے اردو رسم الخط میں سوال پوچھا ہے، اس کا مطلب آپ کو اردو اچھی آتی ہے، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے. اتفاق پورے روم میں ہو سکتا ہے؟ اوہو، میں نے کہا شاید اعتکاف پورے روم میں ہو سکتا ہے. زین نے سوال پوچھا ہے. پورے روم میں ہو سکتا ہے، اور سر میں
کنگھا کر سکتے ہیں کیا دوران اعتکاف؟ خواتین کے لیے گھر میں اعتکاف ہوتا ہے، تو وہ ایک روم پورا جو بھی ایک روم ہے اس میں اعتکاف ہو سکتا ہے، اور اس میں کنگھا بھی کیا جا سکتا ہے۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس روم سے باہر نہ نکلیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، آپ سے بہت محبت ہے، میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں، آپ انڈیا کب آؤ گے؟ جب آپ ویزا دلاؤ گے؟ میں نے تو بہت پہلے سے اعلان کیا ہوا ہے، مودی سرکار سے کہیں مجھے ویزا دلا دو تو میں فوراً سے پہلے انشاءاللہ صلو علی الحبیب انڈیا آ جاؤں گا۔ مجھے انڈیا آنے کا آپ کو مجھے بلانے کا اتنا شوق نہیں ہے جتنا مجھے انڈیا گھومنے پھرنے کا، دوستوں سے، چاہنے والوں سے، اپنے ریلیٹیو سے ملنے کا جتنا شوق ہے۔ انڈیا تو ہمارے باپ دادا کا وطن ہے، تو اور میرے والدین کی پیدائش ہی انڈیا میں، سہارنپور میں، سنسارپور میں ہے، تو میرے دادا کی قبر وہیں پر ہے، ابھی دادا کا گھر ہے، لوگ ویڈیو بنا بنا کے بھیجتے ہیں، تو ہمارا دل نہیں چاہے گا انڈیا آنے کا۔ مودی سرکار سے بولو کچھ ہاتھ ہلکا رکھو یار، محبت کی باتیں کرو، دونوں ملکوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرو، کیوں بلا وجہ لڑوا کے دونوں ملکوں کا نقصان کر رہے ہو؟ محبت کی باتیں کرو، دونوں ملکوں میں تجارت کو فروغ دو، اس سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا، بلا وجہ لڑا کے ایک دوسرے کی واٹ لگائی ہوئی ہے۔ مشورہ تو صحیح دے رہا ہوں نا میں؟ مشورہ صحیح دے رہا ہوں؟ اچھا، میں ساتھیوں سے پوچھ رہا ہوں کہ غلط مشورہ تو نہیں دیا۔ السلام علیکم مفتی صاحب، نماز میں دونوں پیر میں کتنا گیپ ہونا چاہیے؟ میں آپ کو بہت 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 پیار کرتا ہوں، دعا کریں آپ کے ساتھ ایک بار ملاقات کرنے کی توفیق مل جائے۔ ماشاءاللہ بھائی، ہم بھی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ آپ کی احبک اللہ الذی احببتنی فی۔ باقی نماز میں دونوں پاؤں میں گیپ ہر آدمی کا قد اور اس کی ہائٹ کے حساب سے ہوتا ہے، نارمل جیسے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو ایک بالش ہی گیپ ہوتا ہے عام طور پہ، تو جس کی بھی جو قد ہے، جو باڈی کا سائز ہے، اسی حساب سے نماز میں ایسا نہ لگے کہ ٹانگیں بہت چوڑی کی ہوئی ہیں، یہ بالکل چپکائی ہوئی ہیں، جو نارمل کھڑے ہونے کا انداز ہے نماز میں بھی اسی طرح سے کھڑے ہوا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے خشوع و خضوع سے کھڑے ہو جاؤ۔ تو خشوع و خضوع والی حیت وہی ہوتی ہے جس میں نہ پاؤں بہت پھیلائے گئے ہوں، نہ بہت چوڑے ہوں، بالکل ادب تمیز کے ساتھ۔ آپ دیکھیں نا ابا کے سامنے جب تمیز سے کھڑے ہوتے ہیں تو کیسے کھڑے ہوتے ہیں، تو بس اسی طریقے سے نماز میں تو عام طور پہ فقہاء نے اس کی ایک بالش جو مقدار ہے عام طور پر وہ ہوتی ہے، اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے ہر شخص کے قد کے حساب سے۔ اچھا بھائی، شب بارات کی عبادت کا کیا حکم ہے؟ بہت دفعہ یہ مسئلہ بیان کر چکا ہوں، شب بارات کی فضیلت ہے یا نہیں ہے 15 شعبان کی، بہت بڑا اختلافی مسئلہ ہے، اس بارے میں کوئی حدیث صحیح موجود نہیں ہے، البتہ بہت ساری ضعیف حدیثیں ہیں، تو ضعیف حدیثیں جب بہت ساری ہوتی ہیں تو محدثین کا اصول ہے کہ وہ حسن درجے تک پہنچ جاتی ہیں، قابل قبول ہو جاتی ہیں، تو اب ان کی کثرت کو دیکھ کر بعض علماء نے، یعنی جمہور علماء نے یہی فتویٰ دیا کہ 15 شعبان کی رات کی فضیلت ہے، اس میں عبادت کی جائے تو زیادہ ثواب ملتا ہے، اور بعض حضرات اس کے قائل ہیں کہ چونکہ روایتیں ضعیف ہیں اور غایت حد درجے کی کمزور ہیں تو ان کے مضمون میں بھی اختلاف ہے، تو بعض اس کی طرف گئے ہیں کہ اس طرح سے کوئی فضیلت ہی نہیں ہے۔ بہرحال اگر کوئی جمہور کی رائے کو فالو کرے تو عوام کے لیے تو اتنا کافی ہے، تو اس میں پھر یہی ہوگا کہ وہ صرف عبادت کی فضیلت کے قائل ہیں جمہور، اور جو باقی جو حرکتیں کی جاتی ہیں 15 شعبان میں، رنگ برنگے کپڑے، حلوے، مانڈے، پٹاخے شٹاخے، یہ سب ناجائز ہیں۔ اس رات قبرستان جانا بھی ایک روایت ہے، وہ بھی ضعیف ہے، تو اس لیے وہ بھی سنت نہیں ہے قبرستان جانا، تو انڈیویجولی عبادت کریں، اپنے طور پر دعائیں مانگیں، بس اس سے آگے نہ بڑھیں۔ یہ کام کیا نہیں جاتا، باقی سارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب، جہیز کی رسم کیسے ختم کریں پلیز بتا دیں؟ اپنے گھر سے ختم کریں، اپنے بیٹے کی جب شادی کریں تو بول دیں لڑکی والوں کو کہ ہم جہیز نہیں لیں گے، تو اس طرح سے ختم ہوگی۔ لڑکی والے تو مجبور ہو کے دے رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے نہیں دیے تو ساری زندگی تانے ملیں گے۔ مسجد الحرام اور مسجد النبوی میں وتر دوسرے طریقے سے پڑھتے ہیں تو کیا ان کے پیچھے وتر کی نماز صحیح ہے؟ میں نے وتر پہ پچھلے رمضان میں پورا ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ وتر کا جو طریقہ، جس طریقے سے حناف پڑھتے ہیں وہ حدیث سے ثابت ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ 2 رکعت کے بعد بیٹھنا نہیں ہے، ڈائریکٹ کھڑے ہو جانا ہے، اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ آپ چاہیں تو وہ میرا کلپ دوبارہ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اس میں دلائل مدلل۔ اس بارے میں احناف کا موقف بہت مضبوط ہے۔ البتہ حرمین کی فضیلت کے لیے علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ وہاں 1.5 اینٹ کی الگ مسجد قائم نہ کی جائے،
کیونکہ وطر کا مسئلہ بہرحال اختلافی ہے، تو جیسے امام حرم پڑھ رہے ہوں آپ ان کے پیچھے ویسے ہی پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا آپ کی نماز۔ کام کرتے ہوئے میوزک سننا کیسا ہے، جیسے کھانا پکاتے ہوئے یا گھر کی صفائی؟ میوزک نہ سنا کریں، چاہے کام کر رہے ہوں یا نہیں کر رہے ہوں، بری بات ہے، نہ سنیں آپ۔ جی نیکسٹ، مفتی صاحب اسلام میں عورتوں کی تعلیم کے بارے میں بات کیا کریں۔ بھائی تعلیم، دیر آر ٹو ٹائپس آف تعلیم، تعلیم کی دو قسمیں، ایک تو دینی تعلیم ہے، تہذیب کی تعلیم ہے، لکھنا پڑھنا ہے، وہ تو سب خواتین کو، مردوں کو بھی سیکھنا ہے اور عورتوں کو بھی۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ باقی دیگر جو دنیاوی علوم ہوتے ہیں تو ہر ایک کی ضرورت مختلف ہوتی ہے اس میں، تو وہ تو مردوں میں بھی ہر ایک پر ضروری نہیں ہے، اگر وہ پڑھ بھی لے گا تو کرے گا کیا؟ تو اتنی تعلیم چاہے دین کی تو بہرحال ضروری ہے، جس کا بھی آپ کی عملی زندگی سے تعلق ہے۔ باقی دنیاوی تعلیم جو آپ کو سوسائٹی میں سروائیو کرنے کے لیے ضروری ہے، وہ تعلیم تو بہرحال ضروری ہے، جیسے لکھنا پڑھنا آنا چاہیے۔ آج کل انگلش کے بغیر گزارا نہیں ہے، اردو نہیں آتی بہت سے لوگوں کو جو پاکستان میں رہتے ہیں، حالانکہ اب وہ ان کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے، ان کی تو لڑکیوں کو اردو سکھانی چاہیے، انگلش بھی کسی حد تک اس زمانے میں سکھا دینی چاہیے، ورنہ احساس کمتری میں جاتی ہیں بچیاں، لڑکے بھی لڑکیاں بھی۔ تو یہ سب تعلیمات تو ضروری ہیں، لکھنا پڑھنا آ جائے۔ باقی پھر ہر ایک کی الگ فیلڈ ہے، کس میں کیا ذوق ہے وہ ضروری نہیں ہے، اس کا مدار ہے کس حد تک، کس کا ذوق کتنا ہے، شوق کتنا ہے، اور آگے سوسائٹی میں اس کی ضرورت کتنی ہے، تو وہ اس کے حساب سے والدین فیصلہ کرتے ہیں۔ بعض دفعہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بچیوں اگر آپ نہیں پڑھائیں گے نا، دنیاوی تعلیم نہیں دیں گے، انہیں رشتے ہی نہیں آ رہے ہوتے، تو یہ بھی ایک پرابلم ہماری سوسائٹی ہے۔ ماں باپ کو اس لیے بھی بچیوں کو پڑھانا پڑتا ہے۔ تو سوسائٹی میں سروائیو کرنے کے لیے جتنی تعلیم دنیاوی ضروری ہے اتنی چاہیے والدین کو لازمی دیں، اس سے زیادہ دے دیں تو نور علی نور، بہت اچھی بات ہے۔ مفتی صاحب میرا نکاح ہوا ہے، پھر لڑکی والے اور لڑکی اسلام کے قریب نہیں، کیا کرنا چاہیے؟ یہ نکاح سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ موئی صاحب 879، آپ کو یہ سوال مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا شادی سے پہلے کہ اسلام کے قریب نہیں ہے، تو میں مشورہ دیتا پھر وہاں نکاح نہ کریں، وہاں کر لیں جو اسلام کے قریب ہے۔ اب جب ہو گئی ہے تو اب جب تک پورے حالات سامنے نہیں آئیں گے میں کسی کے بارے میں مشورہ نہیں دے سکتا، بس آپ محبت سے کوشش کریں تربیت کرنے کی۔ مفتی صاحب یہ کچھ بڑا اچھا سوال تھا یار، یہ کیوں کاٹ دیا؟ وہ پرانا سوال بھی تو تھا نا، وہ ہٹ گیا۔ السلام علیکم صاحب، جس ملک میں مسلمان مائنورٹی میں ہوں وہاں اگر مسلمانوں کے خلاف بہت ظلم ہو رہا ہو تو وہاں کے مسلمانوں کے لیے کیا، بھائی سوال تو اوپر کرو، کیا حکم ہے جب پولیس اور کورٹ بھی مدد نہیں کرے؟ صبر کریں اور وہاں سے ہجرت کرنے کی کوشش کریں، یہی حکم دیا جائے گا۔ سوال تھا جی، ابھی وہ پیچھے چلا گیا، پاگل دماغ کا کیا علاج ہے؟ ڈاکٹر سے رابطہ کریں پہلی فرصت میں۔ ہاں بھائی، کتنا ٹائم ہو گیا ہمیں؟ آدھا گھنٹہ ہو گیا، میرا خیال ہے تھوڑا ہیلو ہائی کر لیں، کیا خیال ہے؟ تھوڑا ہم ہیلو ہائی کر لیں، سوالات ہو گئے۔ یہ انشاءاللہ میں ہر ہفتے کوشش کیا کروں گا ایک لائیو سیشن ہم رکھا کریں، اور میں اناؤنس بھی کر دوں گا ٹائم اس کا پہلے سے، تو اس میں آپ لوگ سوال لکھ کے لایا کریں اور ہم لائیو آپ کے سوال کے جوابات دیا کریں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ یہ نمبر کیا ہے؟ اچھا یہ نمبر بھی نوٹ کر لیں، وہ آسک مفتی طارق مسعود پر نا ویڈیوز یا آڈیو سوال لوگ بھیجتے ہیں، وہ اتنا زیادہ اس پہ ٹریفک آ جاتا ہے کہ وہ واٹس ایپ بھی بند ہو جاتا ہے ہمارا۔ تو اب نیا نمبر ہم نے لیا ہے جو ویڈیو ریکارڈ کر کے، میں نہیں جمعرات اور ہفتے کو میرا آسک مفتی طارق مسعود پہ سیشن چلتا، اس میں +1346185915560، دوبارہ +1346185915560۔ تو
تو آپ نے آس پہ مسائل پوچھنے ہو نا تو اس نمبر پہ آپ نے مسائل بھیجنے ہیں، وہ ویڈیو ریکارڈ کر کے، یا خواتین آڈیو ریکارڈ کر کے بھیجیں، مرد آڈیو ویڈیو دونوں بھیج سکتے ہیں. اور میں نے بتایا خوابوں کی تعبیرات وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں نہیں، شرعی مسائل ہونے چاہیے. تو وہ جمعرات اور ہفتے کو میں مسائل ریکارڈ کر کے ہمارے چینل آس مفتی طارق مسعود پہ اپلوڈ کر دیتا ہوں. ابھی جو ہے یہ نمبر میں نے شیئر بھی کر دیا، +13468591560. اس پہ آپ سوال اپنا بھیج سکتے ہیں. اور کوئی میرا خیال ہے سوال جواب بند کریں. ایک مفتی صاحب میرا نام معاذ ہے، میرے 12th کے ایگزام ہیں، پلیز دعا کریں. دل سے دعا، اللہ تعالیٰ آپ کو 12th کے ایگزام میں بھی پاس کرے اور آخرت کے ایگزام میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو پاس کرے، آمین. بس تھوڑا سا آپ حال چال لے لیتے ہیں. میرا کل کینیڈا کا سفر ہے انشاءاللہ، صلو علی الحبیب. وہاں پھر بیانات کی ترتیب ہے، حامد بیگ صاحب ہیں وہاں پر کینیڈا میں، انہوں نے پورا ایک شیڈول بنایا ہوا ہے. ٹورنٹو میں ہی ہوں گے، سردی بہت ہے، لوگ ڈرا رہے ہیں کہ وہاں سے اس وقت کینیڈا سے لوگ بھاگ کے آ رہے ہوتے ہیں اور آپ جا رہے ہو وہاں پہ. تو مفتی صاحب کا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ مفتی صاحب بہت ساری دعائیں فرام انڈیا، آپ کے لیے بھی ہول سیل کے حساب سے دعائیں فرام پاکستان. میں انڈیا سے ہوں، میرے الحمدللہ 5 شادی ہو چکی ہے. بھائی کیا کر رہا ہے تو ہمارے سے بھی اسپیڈ تیز چل رہی تھی. یہ کون تھا جس نے 5 شادی؟ دکھانا ذرا. 5 شادی ہو گئی ماشاء. بھائی ایک ٹائم پہ 4 رکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ جائز نہیں ہے. ایسا نہ ہو ایک ٹائم پہ 5 لے کے گھوم رہے ہو. 17 سال میں میری اہلیہ کی عمر میں 14 سال میں ایک بیٹا ہے الحمدللہ. کیا لکھا ہے؟ گاؤں کے دعاؤں کی درخواست ہے، دل سے دعا ہے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے گی. مفتی صاحب آپ کو بہت مس کرتا ہوں، دعا کریں آپ سے ملاقات ہو جائے. دل سے دعا ہے جی، آمین. یاسر صاحب میں ثاقب انڈیا کشمیر سے. یار ابھی تو کشمیر میں بہت سردی ہو رہی ہے بھائی. آپ ہاں جی، اور لائیں لوگوں کے کمنٹس. مفتی صاحب بہت ساری دعائیں فرام انڈیا، آمین. چل بھائی جلدی جلدی کر لے بھائی. چلے بھائی میرا خیال ہے کافی ہو گیا. ہم اجازت لیتے ہیں بھائی، پھر انشاءاللہ آپ سے ہم ہر ہفتے میں کوشش کروں گا ایک دفعہ ہم لائیو سوال جواب کا سیشن ہر منڈے کو، ہر منڈے کو اسی ٹائم پہ. تو کینیڈا میں پھر کس ٹائم پہ؟ کینیڈا میں تو ٹائم بس منڈے کو ہوا کرے گا یہ پروگرام. انشاءاللہ کس ٹائم پہ ہوگا یہ ہم پہلے سے اناؤنس کر دیا کریں گے، تو آپ لوگ پہلے سے سوال لکھ لیا کریں. اللہ تعالیٰ